اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے پیارے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں، اور سونے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں اربوں خربوں درود پاک صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے حج کا، اور پھر انشاءاللہ قربانی کے احکام، اور ویسے بھی کافی حد تک کیے ہوئے ہیں پچھلے سال، ایک ایئر پہلے کے نکال لیں قربانی حج کے بیان، یہ نیو بیان ہے، اس میں تھوڑی سی نیو مسئلے مسائل بھی اس پہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو ہمارا 3 ٹاپک ہمارے ہو گئے تھے، چوتھا ٹاپک ہے، 4 پارٹ ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ حضرت سارہ علیہ السلام پر۔ تو اس میں حضرت ہاجرہ کا ہم نے پچھلے واقعہ سنا کہ بادشاہ نے اس کی عزت لوٹنا چاہیے، اردن کے بادشاہ نے، تو اللہ تعالیٰ سے 2 مرتبہ عذاب میں گرفتار کیا، تیسری دفعہ سچے دل سے وہ طائب ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ نکال لیں، پورا 10 منٹ کا ہے بیان۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اللہ کی نیک بندی، اس سے پچھلے والا بیان ہے، وہ نکال لیں۔ اب یہ قافلہ چلتا ہے، یہ مصر سے قافلہ چلتا ہے عراق اور شام کی طرف، دمشق کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کی دونوں ازواج ہے، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور چلتے چلتے ملک شام میں یہ اپنا قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ پہلے کی طرح، آج کی طرح نہیں کہ 2-3 گھنٹے میں 4-5 گھنٹے پہنچ جائے، کئی ماہ لگ جاتے تھے۔ گھوڑوں پر، اونٹوں پر یہ قافلہ ہوتا تھا، رات کو پڑاؤ کرتے تھے، دن میں سفر کرتے تھے، کئی میل جا کر پانی کی تلاش کرتے تھے، وضو، غسل، نماز کے لیے، پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے۔ جہاں پانی ملتا، کوئی عجیب قریب چشمہ ہوتا، کوئی نہر ہوتی، تو یہ وہاں پڑاؤ ڈال لیتے تھے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا۔ یہ آگے زمزم کا بھی واقعہ آئے گا اس میں بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا، وہ ضرور سنیے گا سارے واقعات، آگے فارورڈ شیئر بھی کریں۔ اگر ابھی تک پلیز سبسکرائب نہیں کر دیا تو کر دیں، ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، دین کے کام میں میری مدد ہو جائے گی۔ یہ کوئی گانے باجے کا چینل تو ہے ہی نہیں کہ ڈانس آ رہا ہے، کوئی اس میں فضول چیزیں آ رہی ہیں۔ قرآن کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ خیر کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا۔ خلیل اللہ ان کا لقب تھا، ہر نبی کا لقب ہے۔ یہ خلیل تھے، ہمارے نبی حبیب تھے، یہ ہمارے نبی حبیب اللہ تھے، یہ خلیل اللہ تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، وہ بات کرتے تھے۔ عیسیٰ روح اللہ تھے، جو ہے کیا بولتے ہیں، نوح نجی اللہ تھے۔ تو یہ سارے جو ہیں اولو العزم انبیاء السلام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے القابات دیے گئے پیارے پیارے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعظم بھی ہیں، یعنی ان کے دادا میں آتے ہیں۔ ان کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اور انبیاء علیہ السلام، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے دنیا میں تشریف لائے۔ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تو اس وقت ہمارا تذکرہ چل رہا ہے ان نیک ہستیوں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ جو ہے شام میں پہنچ جاتا ہے، مصر سے کرتا اب یہ شام میں رہنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ سارہ شہزادی تھیں، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور حضرت ہاجرہ ان کی کنیز تھی، غلام تھی۔ تو یہ جب حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نکاح اپنی لونڈی کنیز سے کروا دیا۔ اور پہلے کے دوروں میں کنیز سے جو ہے مباشرت ہم بستری جائز بھی تھی نا، لونڈیوں سے کنیز سے۔ تو آج کے دور میں شاید نہیں ہے، آج کے دور میں منع ہو گیا ہوگا لونڈیوں کنیزوں سے۔ تو اب یہ ان کی نکاح فرما دیا تاکہ ان کے اولاد اور اولاد وہ ولد النسب کہلائے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا نسب ہو۔ اب لیکن نہ سارہ علیہ السلام کے اولاد ہوئی، نہ حاجرہ علیہ السلام کے۔ لیکن حاجرہ علیہ السلام بڑی خوبصورت تھی، جوان بھی تھیں بالکل، اور اتنی حسین تھیں۔ تو ظاہر ہے اب اولاد تو ہوئی نہیں جس مقصد کی شادی کروائی تھی، لیکن اب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی ٹائم دینے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو 2 بیویاں تھیں، دونوں کو ٹائم دینے لگے۔ وہ شہزادی تھی، ان سے پھر برداشت نہیں ہوا، وہ سوکن والا جو آ جاتا ہے تھوڑا دل میں حسد وغیرہ، یہ فطری عمل ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ فطری عمل ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ یہ معذرت، میرے موبائل میں اذان کا آپشن ہے، جیسے وقت ہوتا ہے اذان شروع ہوتا ہے، میں کوشش تو کرتی ہوں، میں یہاں کی آواز آنے کا کوشش کرتی ہوں کہ بھئی یہاں کی اذانوں کی آوازیں آئیں گی موبائل میں بیان میں، تو عجیب تو کیا لگے، اللہ کا کلام ہو رہا ہوا، لیکن پھر بھی لوگ عجیب سا سوچیں گے، لیکن یہ میرا موبائل میں بج جاتی، اس کو تو کیسے روکوں میں؟ تو چلو اللہ کا نام ہے، اللہ اکبر سن لیا کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
ابھی جو ہے سارہ علیہ السلام کی کوئی چپکلش ہو گئی حاجرہ علیہ السلام سے، کوئی بات ہو گئی، ہو جاتی ہے، دو بیویاں گھر میں، انہوں نے قسم کھائی کہ میں تو حضرت حاجرہ کا کوئی عضو کاٹوں گی، مجھے موقع ملا اور میں نے ان پر طاقت پائی تو عضو کاٹوں گی۔ اب انہوں نے قسم کھا لی۔ اب یہ قسم کھانے، اچھا دیکھیں پہلے کے دور میں قسم نافذ ہوتی تھی، جب ہم بات پہ کھا لیتے نا قسمیں، بعض کا تکیہ کلام ہوتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، قسم کھا کر پوری نہ کرے، قسم توڑ دے تو کفارہ ہوتا ہے، کسی کو توڑنا ہوتا ہے، کسی پر کو پوری کرنا ہوتا ہے، جو قسم کھا لے تو کہ میں قسم کھاتا ہوں میں وہاں نہیں جاؤں گا، تو اب وہ چلے گئے تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ دینا ہوگا، قسم کھا لے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اور وہ چیز کھا لی، قسم ٹوٹ گئی، قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، بات کر لی، قسم ٹوٹ گئی، تو اب کفارہ دے، توڑنا تو ہے، توڑ لے، توڑنے والا منع نہیں ہے، لیکن اب جو ہے کفارہ دے، بات پہ قسم کھانا منع کیا ہے، انہوں نے قسم کھا لی، اب جو ہے بعد میں وہ کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو ان کا عضو کاٹنے کی قسم کھائی ہے، اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو بولو ان کے ناک اور کان میں سوراخ کر دے بس، تو یہ عضو کاٹنا ہو گیا، سوراخ ہو جائیں گے نا، تو یہ ناک اور کان چھیدنے کا رواج حضرت حاجرہ علیہ السلام سے چلا ہے، تو انہوں نے کان اور ناک چھید دیے ان کے، ان میں سوراخ ہو گئے، انہوں نے پھر زیور پہن لیا، اس سے پہلے تو ناک اور کان چھدتے نہیں تھے، ناک میں لونگ ڈال لی، بالی وغیرہ، اور کانوں میں بھی ڈال لے، جھمکے، بالی، جو بھی ٹاپس جو بھی تھا اس وقت، اب ان کا حسن اور بڑھ گیا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کانوں میں آ گئے، ناک میں آ گئے تو حسن بڑھ گیا ان کا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے، اب دونوں کے اولاد نہیں رہا، حضرت سارہ کے ہوئی نہ حضرت حاجرہ کے ہوئی اولاد، اب یہ کہ ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں اور جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور جو ہے خوب جو ہے تبلیغ دین کرتے ہیں، پھر بت پوچھتے تھے، پہلے مشرک تھے، کوئی آگ کو پوچھتا تھا، کوئی بتوں کو پوچھتا تھا، کوئی گائے کو پوچھتا تھا، ان کو خدا مانتا تھا، تو اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی، قربانیاں دیں، اور ابھی مزید قربانیاں آئیں گی، آگے بہت بڑی قربانیاں آئیں گی، ان کو آگ میں ڈالا صابر رہے، ان کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم ہوا اور ان کو بہت تکلیف دی گئی، لیکن صابر رہے، تو اللہ نے انعام دیا، بعد میں ان کو ایک شہزادی سے ان کی شادی ہوئی اور حاجرہ علیہ السلام ان کو ملی، تو یہ ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن صرف ایک دکھ تھا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بڑھاپے کے اندر حکم دیا ان کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے، کہ ان کا بڑھاپا نہیں آتا، سوری حضرت سارہ علیہ السلام کے بڑھاپے ہوں گے، تو ان کے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، کن کے؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے، اور سارہ علیہ السلام کے نہیں ہوتے، تو اب جو سارہ علیہ السلام کو اور دکھ ہوتا ہے کہ میں تو بانجھ بھی ہوں اور یہ حسین جوان ہے، ان کے بیٹا بھی ہو گیا، تو بہت زیادہ وہ ان سے دل کے اندر چپکرش کرنے لگے، اور بعض دفعہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ دل میں بات ڈالتا ہے تاکہ اللہ آزمائش میں مبتلا کر وہ قربانیاں دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانیوں کے بدلے میں جو ہے ہمیں جو ہے انعام اکرام دیں، تو یہ ایک طرح کا ان کے دل میں آیا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے بہت دور چھوڑ کے آ جاؤ، یہاں ملک میں نہیں رہنے دو، جنگل بیابان میں چھوڑ دو کے آ جاؤ، اللہ کا بھی حکم تھا، تو اللہ نے خواب میں ارشاد ہے کہ ان کو میرے گھر کے پاس چھوڑ کر آ جاؤ، جو آب و گیان ہے، چٹیل میدان ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کچھ بھی نہیں وہاں پہ، ایک گھر بھی نہیں ہے وہاں پر، اور صرف میدان ہی میدان ہے، پہاڑیاں ہیں، اور نہ پانی ہے نہ کچھ اور ہے، تو ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں اور وہاں پر لے کر آتے ہیں جہاں آج رونق لگی ہوئی ہے، جہاں بڑی بڑی عمارتیں، مکہ ٹاور، شرکا ٹاور، اور لفٹ چیئریں، وہاں پہ سیڑھیاں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، اس وقت دیکھیں 4000 سال پہلے صرف پہاڑی علاقہ تھا، اگر آپ بھی ابھی بھی آپ لوگ جائیں گے پہاڑی علاقہ دیکھیں گے، وہاں راستے میں مدینہ جاتے ہوئے یا زیارتوں میں جاتے کس طرح کا ہوتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے اس گرمی کے اندر، تو حاجرہ علیہ السلام کو تھوڑا سا توشہ دان تھا، توشہ کہتے ہیں یعنی ناشتہ دان کھانا، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا لنچ باکس، یہ تو وہ ان کو دے کے آ جاتے، اس میں کھجورے، تھوڑا کھانا، پانی، مشکیزہ، وہ واپس پلٹتے ہیں، تو حاجرہ علیہ السلام بولتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، جواب نہیں دیتے، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ جاتے ہیں، واپس سفر کرتے ہیں، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں، میرے سر کے تھے بتائیں تو صحیح، پھر آپ جواب نہیں دیتے، اور
اپنا گھوڑے کو اوڑھ لگاتے تھے. اور آپ پوچھتی ہیں کہ بھائی اس میدان میں چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں جوان ہوں, آپ یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے؟ پھر بھی جواب نہیں دیتے تو کہ اللہ کا حکم ہے. تو اشارے سے کہتے ہیں ہاں, اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی, پلٹ کر نہیں دیکھا کہ بیوی کی محبت نہ آ جائے, بچے کی محبت دل میں نہ آ جائے. یہ ان کی قربانی آج چھوڑے گا کوئی بیوی بچے کو؟ کتنا بھی خواب آ جائے کہ بھئی اللہ نے فرمایا ہے یا اللہ کوئی نبی یا ولی نے فرمایا, کوئی نہیں چھوڑے گا. یہ ان کی قربانی تھی کہ اللہ نے اتنے سالوں بعد اولاد دی, تو حسین جمیل بیوی, جوان بیوی, اور چھوٹے سے بچے کو تھوڑا سا کھانا پانی دے کر وہاں سے آ جاتے ہیں, دوبارہ پلٹ کر نہیں جاتے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑی قربانی تھی, اور اس کا صلہ ملنے والا تھا. اور وہ ایسا صلہ کہ قیامت تک کے لیے ان کو یہ صلہ ملتا رہے گا, ملے گا. یہ ان کی شاعر نشانیاں ہیں, صفا مروہ ان الشاعر اللہ, صفا مروہ, خانہ کعبہ, مقام ابراہیم, سب یہ اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اور ہمارے آقا علیہ السلام کی نشانیاں ہیں. اور ہم ان نشانیوں پر, یہ شاعر پر نہ چلے تو ہمارے حج عمرے قبول نہ ہوں. ہر حج عمرے والے کو طواف کرنا, 7 چکر کرنا, صفا مروہ کی صحیح کرنا لازم قرار دے دیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا صفا مروہ کی صحیح کا سنیں گے. تو آپ لوگ میرے یوٹیوب سے جڑے رہیں, آگے فارورڈ شیئر بھی کریں, اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی سعادت, حج عمرے کی سعادت عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بلائے, سب کو بلا لے, جو طلب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بلا لے. آئیے میرے ساتھ مل کر جو تلبیہ پڑھ لیتے ہیں, ہے نا, کیا پتہ ابھی حاجی لوگ وہاں پہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں, ان کی تلبیہ میں ہماری شامل ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے حج عمرے کا ثواب عطا فرما دے. آئیے میرے ساتھ پڑھ لیں, مل کر 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آپ نے پڑھ لی ہوگی, نہیں پڑھے تو دوبارہ تھوڑا سا پیچھے کر ریویز کر پھر یہ پڑھ لیں, اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے. اذان کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اذان کے وقت پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک کا یہ مطلب ہے. تو یہ اذان کے وقت پڑھے پورا تلبیہ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلد حاضری کی سعادت ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا سو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین بجاہ نبی امین وما علینا الا البلاغ المبین, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.